بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ صبح بخیر ناظرین، اگر یہ سوال کیا جائے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے تو بہت سے مسائل ہمارے ذہنوں کے اندر آتے ہیں، لیکن موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اور پاکستان کے جو حالات ہیں انہیں دیکھتے ہوئے جو سب سے بڑی بات ہمارے ذہنوں کے اندر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے رویے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا کر رہے ہیں، اور رویوں میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے انتہا پسندی کا۔ ہم کسی کی بات سنے بغیر، کسی کا موقف جانے بغیر اپنے ذہنی فریم کے مطابق اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی ذہن بنا لیتے ہیں، اور پھر ساری زندگی اپنے بنائے ہوئے ذہن کے اسیر رہتے ہوئے اس شخص کے خلاف ہم ایک محاذ کھڑا کر دیتے ہیں۔ سیاست کے حوالے سے ہمارا رویہ یہ ہے، مذہب کے باب میں ہمارا رویہ یہ ہے، ہم نہیں چاہتے کہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں کہ جو اختلافات ہمیں ہیں ان کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر کیا ہے۔ اور سیاست کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ جو چیز ہم نے ایک دفعہ فٹ کر دی اپنے دماغوں میں، ہم ساری زندگی اس کے غلام بن کے رہتے ہیں اور کبھی کوشش نہیں کرتے کہ دوسرے موقف کا نقطہ نظر ان سے جا کر پوچھ لیا جائے۔ یہ تو ایک بہت چھوٹی سی بات ہے، لیکن کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر سوچیں کہ بھائی وہ بھی اس ملک کا بھلا چاہتے ہیں، وہ بھی اس ملک کے بارے میں کوئی اچھی بات چاہتے ہیں، تو ہم کیسے ان ساری چیزوں کو آپس میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سرزمین جو ہمیں بتاتی ہے، اس کا آئین ہمیں بتاتا ہے کہ اس ملک کے تمام شہری برابر کے شہری ہیں، لیکن ہماری سیاست اور بعض صورتوں میں ہمارا مذہب ہمیں مسلسل تقسیم کیے جا رہا ہے۔ یہ وہ ملک ہے کہ جہاں پر مختلف مذاہب کے لوگ بستے ہیں، ان کی عبادت گاہیں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سب خوف کا شکار ہیں۔ اس خوف کا شکار کیوں ہیں؟ اس خوف کی فضا سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ ہمارے جو انتہا پسندانہ رجحانات ہیں اور ہمارے جو رویے ہیں، ہم ان کے اسیر کیوں ہیں؟ ہم ان کے غلام کیوں ہیں؟ اس ساری صورتحال پر ہم آج بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ لکیلی دو بہت ہی خوبصورت شخصیات موجود ہیں جنہوں نے اس ایشو پر بہت زیادہ کام کیا۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں، ممتاز مصنف ہیں، رحمت للعالمین اور خاتم النبیین اتھارٹی کے چیئرمین ہیں جناب خورشید احمد ندیم صاحب۔ بہت شکریہ خورشید صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب پاسٹر جاوید مسیح کھوکر صاحب، اسلام آباد کانوینٹ اسکول میں ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ خورشید صاحب، گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گا۔ خوف کی فضا کیوں ہمارے معاشرے پر تنی ہوئی ہے؟ ہم لوگ کیوں ایک دوسرے سے ڈرے ہوئے ہیں؟ ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے ہم ڈرتے کیوں ہیں، ہچکچاتے کیوں ہیں؟ پچھلے کچھ عرصے سے اس ملک میں جو انتہا پسندانہ نقطہ نظر غالب رہے ہیں، اس کا یہ فطری نتیجہ ہے۔ جن لوگوں کے پاس طاقت ہو، صحیح، یہ طاقت کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، یہ ریاستی قوت کی شکل میں ہو سکتی ہے، یہ بہت بڑی فالوئنگ کی شکل میں ہو سکتی ہے، یہ بندوقوں کو زیادہ ہونے کی شکل میں ہو سکتی ہے، کوئی شکل ہو سکتی ہے، سوشل میڈیا کی شکل میں ہو سکتی ہے۔ طاقت کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن یہ طاقت کا زوم ہے جو آدمی کے اندر یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ جینے کا حق تو بس اسی کو ہے، جو اس کے ہم خیال لوگوں کو ہے، جو اس جیسے لوگوں کو ہے، اس کے قبیلے کو ہے، اس کے مسلک کو ہے، اس کے گروہ کو ہے، اور ہر وہ گروہ، ہر وہ مسلک، ہر وہ ادارہ جو اس کے خیالات سے مختلف کوئی خیال رکھتا ہے، اس کو تو جینے کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اصل میں وہ پاور کے نفسیات سے پھوٹا ہوا وہ طرز عمل ہے جو دوسروں کو جینے کا حق یا سوچنے کا حق دینے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ اور پھر انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس کی تعبیرات تلاش کرتا ہے۔ اگر وہ مذہبی پس منظر رکھتا ہے تو اس کی مذہبی تعبیر لے کے آئے گا، اگر سیاسی پس منظر رکھتا ہے تو کوئی سیاسی انقلاب یا کوئی اس طرح کی چیز لے کے پیچھے آئے گا کہ میں تو انسانی حقوق کے لیے انقلاب کی جدوجہد کر رہا ہوں۔ کیونکہ آپ انسانی تاریخ میں آنے والے انقلابات کو بھی دیکھیں گے تو وہ سارے خون آلود ہیں۔ یہ تو لینن نے، مارکس نے اور ماؤ نے تو بالکل دو ٹوک لفظوں میں یہ بات کہی ہے۔ لینن نے بھی کہی ہے، ماؤ نے بھی کہی ہے کہ انقلاب خون کے بغیر تو نہیں آ سکتا۔ تو ہمارے ہاں جو اسلامی انقلاب کی بات کرتے ہیں ان کا نقطہ نظر بھی یہی ہے کہ اسلام تو خون بھائے بغیر تو نہیں آ سکتا۔ ایک دو بڑی شخصیات نے یہاں پر نعرے لگائے تھے کہ جب تک 1,00,000 لوگ نہیں مارے جائیں گے تو سر دینے کے لیے اور سر کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو انقلاب نہیں آئے گا۔ تو سیاست میں انقلابی تصورات، مذہب میں انتہا پسندانہ تعبیرات، اس کے پیچھے نفسیات ایک ہی ہے، صحیح، کہ میرا یہ حق کہ صرف جینے کا حق مجھے میسر ہے، آپ کو نہیں ہے، مجھ سے اختلاف کرنے والوں کو نہیں ہے۔ تو پاکستان میں جو آپ نے تمہید میں بھی اس کا ذکر کیا، ہماری فضا ایسی نہیں تھی، ہماری بنت ایسی نہیں تھی، ہماری ثقافت ایسی نہیں تھی، ہمارے مذہبی تصورات بھی ایسے نہیں تھے۔
اس سے پہلے بھی لوگ ظاہر اختلاف کرتے رہے مذہب کے معاملے میں، لیکن ایسا نہیں تھا. لیکن جب سے ایک پاور کے کھیل میں یہ سب لوگ شامل ہوئے، کیا مذہبی اور کیا دوسرے، اور پھر انقلابی 20ویں صدی میں جو سیاسی سطح پر انقلابی خیالات کا بہت غلبہ ہوا، تو اس کے نتیجے میں پھر انتہا پسندی نے جنم لیا اور اس نے پھر دوسروں کا جینا دو بھر کر دیا. تو آج ہم اس عذاب سے گزر رہے ہیں، بلکہ گزر کیا رہے ہیں، گزر چکے ہیں. اس لیے تقریباً 3 دہائیوں سے زیادہ پوری نسل اس میں پروان چڑھ جاتی ہے. ہم نے اتنے خیالات کی آبیاری کی مذہب کے نام پر، اور اب سیاست میں بھی ہم جس طرح کی انتہا پسندی پہ لے جاتے ہیں چیزوں کو کہ حق اور باطل کا مارکا بنا دیتے ہیں. یعنی اختلاف جہاں بھی ہم نے کیا، وہ مذہب میں کیا، سیاست میں کیا، اس کو حق و باطل کا مارکا بنا دیا. اور اس میں ظاہر ہے کہ حق ہم ہیں، ہم اپنے آپ کو حق سمجھتے ہیں. اور جال حق و وضحاق الباطل، تو پھر تو باطل کے لیے تو کوئی صورت نہیں ہے کہ اس کو زندہ رہنے کا حق، اس کو جانا ہی جانا، اس کو تو جانا ہی ہے، اور نہیں جائے گا تو ہم اس کو بھیجیں گے. تو اس مائنڈ سیٹ نے، اس طرز سوچ نے ہمارے اندر یہ سب کچھ پیدا کر دیا ہے کہ اب ہم دوسروں کو قبول نہیں کرتے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اسکیم کو سمجھیں اور اللہ کی اسکیم کو جانیں، تو وہ تو واضح طور پہ کہہ رہی ہے کہ اس طرح کا حق کسی کو حاصل نہیں. اللہ کو حق حاصل ہے کہ وہ جس کو چاہے مٹا دے، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ حق میں بھی استعمال نہیں کرتا دنیا میں. قرآن مجید میں مثلا 3 دفعہ یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ساری دنیا کے لوگوں کو ایک امت بنا سکتا، ایک بنا دیتا. تو اس نے نہیں کیا یہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کو یہ موقع دینا چاہتا ہے کہ وہ اپنے طرز عمل سے کوئی بھی راہ اختیار کرے، حتیٰ کہ اس کے وجود کا انکار بھی کرنا چاہیں تو کر دیں. بالکل بالکل. جو حق اللہ نے لوگوں کو دے رکھا ہے وہ مجھے اور آپ کو تو نہیں حق حاصل کہ ہم لوگوں سے چھین لیں. ہم نے اصل میں خدائی احکامات سے بھی بڑھ کر اپنے آپ کو ایک منصب پر پہنچا دیا کہ جہاں وہ حق ہم چھین رہے ہیں لوگوں سے جو اللہ نے نہیں لوگوں سے چھینا. بلکہ اللہ تو سورہ حج میں قرآن مجید میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کائنات کے اندر نظم یہ رکھا ہے کہ جو گروہ اتنا طاقتور ہونے لگے کہ وہ دوسرے گروہ کو مٹا دے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کو مٹا دیتا ہوں. اور اگر میں ایسا نہ کرتا تو تم دیکھتے کہ زمین پہ نہ کوئی گرجا باقی ہے، نہ کوئی سینگاگ باقی ہے، نہ کوئی مسجد باقی ہے جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے. تو ان سب کا وجود یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ اتنا آگے بڑھ جائے کہ وہ دوسروں کے وجود کو مٹا دے. تو یہ سارے چیزیں موجود ہیں قرآن مجید میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت میں بتائی ہوئی ہیں کہ میری یہ سنت ہے، میں یہ نہیں کرنے دیتا کسی کو. لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جب وہی لسٹ میں، پاور کی لسٹ میں جب آتا ہے تو ہر چیز کی تعبیرات بھی کرتا ہے، اس کو اپنے رنگ میں ڈھالتا ہے، کیا مذہب، کیا سیاست، کیا پھر باقی ساری چیزیں. تو یہ ہمارے ساتھ حادثہ گزر گیا جس کے نتیجے میں آج ہم اس صورتحال سے اس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں. اور خورشید صاحب بہت ہی اہم نکات آپ نے پیش کیے. لیکن میں جب اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک چیز بڑے واضح انداز میں ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول ایک نعرہ بلند کرتے ہیں کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج انتقام کا دن نہیں. اور جناب مسیح علیہ السلام کی تعلیمات میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب تمہیں ایک طرف کوئی تھپڑ مارے تم دوسرا گال بھی پیش کر دو. یعنی انتقام کی نفسیات ان دونوں بڑے مذاہب میں ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیتی. اور اللہ کی جو تعلیمات ہیں ان کے اندر کہیں پر بھی ہمیں یہ دکھائی نہیں دیتی، ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کرتی ہیں. تو پاسٹر صاحب تھوڑا سا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ دعویٰ ہے کہ ہم بڑے مذہبی لوگ ہیں، اپنے انبیاء کی حرمت پر جان دینے کے لیے ہم لوگ تیار رہتے ہیں ہر وقت، لیکن ہمارے جو سیاسی رویے ہیں اور جو ہمارے مذہبی رویے ہیں وہ دونوں ہماری بنیادی تعلیمات کے خلاف ہیں. قرآن کی ایک آیت پڑھوں گا، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت پھیلاؤ. اور یہ بڑے ہوشیار ہیں، یہ آگے سے کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. یعنی فسادی کی پہچان یہ ہے کہ وہ فساد پھیلا رہا ہوگا، نعرہ یہ لگا رہا ہوگا کہ میں تو اصلاح کرنے والا ہوں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں جناب علی نے کہا تھا نا کہ ان کا جو الفاظ ہیں وہ ٹھیک ہے، معنی جو ہے باطل ہے ان کا. تو میں چاہوں گا تھوڑا سا یہ جو رویے ہمارے معاشروں کے اندر پیش آتے ہیں یہ تھوڑا سا بتائیں کہ ان کی اصلاح کے لیے چرچ کا کیا رول ہو سکتا ہے اور ہم لوگ آپس میں کیسے انٹریکٹ کر سکتے ہیں تاکہ ان چیزوں سے ہم بچ سکیں. تھینک یو سو مچ. منجی عالمین خدائے قدوس خدائے سلوس کے نام میں آپ کی سلامتی ہو. ایکچولی یہ ہے کہ جب ہم خود کو ہی منوانے کی کوشش کرتے ہیں، جب ہم خود پہ نظر رکھتے ہیں، خود نمائی جو ہے اس کو پیش کرتے ہیں، سو آگے بڑھ کر ہم کوئی اگلا سٹیپ جو ہے وہ کریٹ نہیں کر پاتے.
جب ہم خود کو دیکھتے ہیں تو پھر اگلا انسان جو ہے وہ ہیلپ لیس ہے، وہ اسپوک لیس ہے کہ وہ کیا بولے گا. جب اس کو موقع دیا جائے گا تو وہ ایکسپریس کرے گا صحیح. کہ ہم کیسے ہیومن رائٹس پہ کام کر سکتے ہیں، کیسے ہم بہتری لا سکتے ہیں. سو اس کا طریقہ کار جو ہے، جیسے آپ نے اور سر نے بھی ایڈ کیا ہے، یہی ہے کہ جب ہم اپنی بات محبت سے سٹارٹ کریں گے. واہ. محبت کا جو سمجھ لیں کہ پہلو ہے، محبت سے سٹارٹ لیں گے تو اگلا بندہ جو ہے وہ فوری ہمیں بیڈ رپلائی نہیں کرے گا. صحیح. جب ہم محبت سے سٹارٹ لیں گے تو اگلا بندہ آپ کی بات سنے گا، اور جب آپ کی وہ بات سنے گا تو اس کو سننے کا موقع ملے گا تو وہ سمجھے گا بھی. میں جس کا فالوور ہوں، جس کا امتی ہوں، جس نے میرے لیے جان دی ہے، وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ سب امتوں کے پاس جاؤ اور ان کو یہ خوشخبری سناؤ کہ خدا کی بادشاہی جو ہے وہ نزدیک آ گئی ہے. جناب مسیح جب پیدا ہونے والے تھے تو اس سے پہلے نبیوں نے یہی محبت کا پیغام دیا اور یہ خوشخبری دی ہے کہ ایک منجی جو ہے وہ پیدا ہوگا اور اس کے سلطنت اس کے کاندھے پر ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہم خدا کا نظام دیکھتے ہیں، خدا کے نظام کو دیکھتے ہیں، تو خدا کا نظام تو انسان کی بہتری، انسان کی بھلائی ہے. یہ ہے کہ جب ہمارے اندر نفرت آتی ہے تو ایک جگہ سے ہمیں دوسری جگہ موو کرنا ہماری مجبوری بن جاتی ہے. محبت تو اکٹھا رکھتی ہے. محبت جب ہوگی تو چار لوگ ہم سب لوگ ہیں، جب ہم محبت سے بات کریں گے تو ہم ایک دوسرے کی عزت کریں گے، رسپیکٹ کریں گے. اور جب محبت ہوگی تو محبت سے آگے سلسلے بڑھتے جائیں گے. ہم ایک دوسرے سے شیئر کریں گے، ایک دوسرے کے پہ ٹرسٹ کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں گے، ایک دوسرے کو موقع دیں گے، ایک دوسرے سے ملیں گے. سو جب میل ملاپ ہوگا تو محبت جو ہے وہ بڑھے گی، اور جب میل ملاپ ہوگا تو ہمارے اندر جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوں گی سر. اور جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنا پسند نہیں کریں گے، ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ جو ہے ان سے بات کرنا بھی ہمارے لیے گوارا نہیں ہے. تو اگر ہم کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں، پاکستانی لاء کو دیکھیں، تو یہاں پر تو مجھے بھی آزادی ہے کیونکہ میں اس ملک کا حصہ ہوں. صحیح. میرے آباء و اجداد نے اس ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہے، اور ابھی بھی ہم کیونکہ ایجوکیشن سے بیلونگ کرتے ہیں، سو ہمارا جو وتیرہ ہے وہ برتاؤ ہے اور سرونگ ہے. ہم سرو کر رہے ہیں. ہم نے بہت سارے ادوار میں، بہت سارے ایریاز میں، بہت سارے ڈسپشن پہ کام کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم اپنے ملک کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ہمیں مذہبی آزادی بھی ہونی چاہیے. اور جب مذہبی آزادی ہوگی تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جب آزادی ہوگی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کی، ایک دوسرے سے بات کرنے کی، تو ہمارے اندر سے سارے کلیش ختم ہوں گے. یہ سارے کلیش ختم ہو جائیں گے. اور بہت ہی اہم اور بڑے بنیادی نکات آپ نے پیش کیے، اور مجھے تو سب سے خوبصورت بات یہ لگی کہ محبت انسانوں کو ہمیشہ جوڑ کے رکھتی ہے، جوڑ کے رکھتی ہے. اور یہ جو نفرت ہے یہ انسانوں کو تقسیم کر دیتی ہے. تقسیم کا اور نفرت جو اظہار کرتی ہے اپنا، تو کبھی سیاست کے روپ میں کرتی ہے اور کبھی مذہب کے روپ میں کرتی ہے. لیکن اصل میں سیاست کیا ہے؟ سیاست اصل میں یہ ہے کہ ہم سارے مل بیٹھ کے اپنے جو مسائل ہیں ان کا حل نکالیں. لیکن وہ کون سی سیاست ہے کہ جو مسئلے پیدا کرنا شروع کر دے، انسانوں کو تقسیم کرنا شروع کر دے؟ اور مذہب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ نے اکٹھے رہ کر ایک ایسا معاشرہ تخلیق کرنا ہے، جیسا خورشید صاحب نے فرمایا تھا کہ وہاں چرچ بھی ہوں گے، وہاں مسجدیں بھی ہوں گی، وہاں پہ سینیگال بھی ہوں گے، مندر اور گردوارے بھی ہوں گے. تو خدا جب ان سب کو قبول کر رہا ہے، خدا جب ان سب کو آزادی دیتا ہے، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان سے آزادی چھیننے والے؟ اور یہ آزادی ہمیں آئین پاکستان بھی دیتا ہے، اقوام متحدہ بھی ہمیں یہ آزادی دیتی ہے، اور ہماری مذہبی تعلیمات بھی ہمیں آزادی دیتی ہیں. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ ان چیزوں کو ہم پھیلائیں. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم ٹی وی کے شو میں کرتے ہیں، لیکن جو اپنی مساجد ہیں ان کے ممبر و محراب پر نہیں کرتے. چرچ میں بہت کم یہ بات کی جاتی ہے، سوسائٹی میں بہت کم بات کی جاتی ہے. تو ایک دوسرے کے ساتھ سننا، بات چیت کرنا، تو میرا خیال ہے کہ بہت سے جو مسائل ہیں ہمارے وہ ختم کر سکیں. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں.
ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے معاشروں میں جو چیزیں خوبصورت ہیں انہیں ہم نے بدصورتی کا عنوان کیسے دے دیا۔ مذہب خوبصورتی کی علامت تھی، سیاست مسائل حل کرنے کے لیے اور شائستگی کے ساتھ کلام کرنے کی ایک زینت ہوا کرتی تھی، آج ہم نے کیوں ان کو مسئلہ بنا دیا ہے؟ تو خورشید صاحب، تھوڑا سا آپ نے بہت اچھا بیک گراؤنڈ بیان کیا تھا کہ اصل میں جو وجوہات ہیں وہ کیا بنی۔ مجھے بتائیے کہ اب رہنا تو ہم نے ان مسائل کے ساتھ ہی ہے، تو ہم کیا کریں ایسا کہ یہ جو بڑی ہماری شخصیات ہیں، کیوں مسئلہ یہ ہے کہ پہلے بچے شرارتیں کرتے تھے، بڑے ان کی اصلاح کرتے تھے، اب تو مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ بڑے شرارتیں کرتے ہیں اور بچے رو رہے ہیں کہ بھائی نہ لڑو آپس میں۔ تو بتائیں مسئلے کا حل کیا ہے؟ اگر مسئلے کا حل میں نہیں دینا ہے تو پھر نہیں خورشید صاحب، آپ جیسے لوگ مسئلے کا حل دے سکتے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے آپ لکھتے ہیں اور جو طرز عمل میں گزشتہ 20-25 سال سے آپ کو پڑھ رہا ہوں، اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ یہ ساری باتیں جب یہ آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھیں تو خورشید صاحب اس وقت کہہ رہے تھے کہ بھائی ایک متبادل بیانیہ جو ہے وہ آپ دے رہے تھے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ کی بات کم حلقوں میں صحیح لیکن سنی جاتی ہے اور پڑھی جاتی ہے، اور نئی نسل جو ہے نا وہ بہت تنگ آ چکی ہے، وہ کو حل چاہتی ہے۔ بات صحیح۔ بس میں ایک مثال سے اپنی بات تھوڑی واضح کرتا ہوں۔ دیکھیے، ہم یہاں دو مہمان ہیں آپ کے، صحیح، ہم دو مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں اسلام کے ماننے والا ہوں، یہ مسیحیت کو ماننے والا صحیح، ہوں۔ یہ ہمارے درمیان اختلاف کی ایک وجہ ہے، لیکن ہم دونوں پاکستانی ہیں۔ صحیح، یہ ہمارے درمیان اتفاق کی ایک وجہ ہے۔ واہ، اچھا، جو پہلی وجہ ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم بعض ورلڈ ویو میں ایک دوسرے سے مختلف بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ صحیح، انہوں نے ایک بات مثلاً کہی پہلے انسان کی غلطی کے بارے میں، اس کے بارے میں ان کا ایک نقطہ نظر ہے، صحیح، میرا نقطہ نظر اس سے مختلف ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، ویسے میرے نزدیک اللہ تعالیٰ نے کسی سزا کے طور پر انسانوں کو زمین میں نہیں بھیجا، صحیح، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کا حصہ تھا۔ صحیح، حضرت آدم سے غلطی ہوئی تو اللہ نے ان کو کچھ کلمات سکھائے، اور یہ بتانے کے لیے کہ انسان سے غلطی ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ صحیح، وہ کلمات ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ بات سکھائی اور اس کے بعد ان کو زمین میں بھیجا، اور بھیجنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ کوئی جرم یا غلطی کی سزا دینے کی مطلوب تھی، بلکہ یہ اللہ کی اسکیم تھی صحیح، کہ زمین میں آپ جائیں اور وہاں پھر آپ کو ایک زندگی گزارنی ہے جس میں مشکلات بھی ہوں گی، اور اللہ نے پھر یہ دیکھنا ہے کہ کون لوگ ہیں جو ٹھیک راستے پہ چلتے ہیں، اور وہ ٹھیک راستہ کیا ہے وہ انسان کی فطرت میں بھی بتا دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سیدنا مسیح جیسے لوگ، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لوگ تشریف لائے جنہوں نے لوگوں کو بتایا کہ صحیح راستہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک ہمارے درمیان اختلاف کی ایک نوعیت ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب اس کو حل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک یہ کہ یہ ایک ڈنڈا لے لیں، لاٹھی لے لیں، اور یہ کہیں کہ یہ چونکہ مجھ سے مختلف بات کہہ رہا ہے لہٰذا اس کو میں جینے کا حق نہیں دیتا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ میں ایک ڈنڈا اٹھا لوں اور میں کہوں کہ جاوید صاحب کو تو کوئی حق نہیں ہے کہ اپنی بات کہے۔ ایک تیسرا طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ میں اپنی بات اپنی دلیل کے ساتھ بیان کر دوں، یہ اپنی بات اپنی دلیل کے ساتھ بیان کر دیں، ان کو بھی حق ہے اپنی بات کہنے کا، مجھے بھی حق ہے۔ آپ سن رہے ہیں، تیسرا سن رہا ہے، اس کو جو دلیل مضبوط لگتی ہے اس کو قبول کر اڈاپٹ کر لے گا۔ صحیح، اچھا، اب یہ انوائرمنٹ پیدا کرنا یہ ان کے مفاد میں بھی ہے اور میرے مفاد میں بھی، اور آپ کے سننے والے کے مفاد میں بھی ہے، کہ ایک ایسی زندگی، ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر لوگوں کو یہ بنیادی حق کے طور پر مانا جائے کہ وہ جو نقطہ نظر رکھتے ہیں اس کو بیان بھی کریں، اس کی رائے کا اظہار بھی کریں اور اپنی دلیل لوگوں کو دیں۔ اچھا، پیغمبر بھی یہی کرتے ہیں۔ ایسے ہی آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید نے پیغمبروں کا یہ جملہ نقل کیا ہے کہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، البلاغ، بالکل ہمارا کام تو بس اتنا ہے کہ آپ کو بات پہنچا دیں، پہنچا دیں بس۔ اب آپ مانیں یا نہ مانیں۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، مسیطر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ نے کہا کہ آپ تو کوئی اس طرح سے سختی کرنے والے نہیں ہیں، آپ تو صرف ابلاغ کرنے والے ہیں۔ تو وہ معاشرہ جس کے اندر اختلاف ہونا فطری ہے، یہ مذہب میں بھی ہوگا، یہ سیاست میں بھی ہوگا، یہ باقی دیگر مسائل میں بھی ہوگا، بالکل، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم ایک بڑے مفاد کی خاطر چھوٹے جو اختلافات ہیں ان کو بھول کر اس کی آبیاری کرتے ہیں۔ یعنی ہم دونوں کا مفاد کیا ہے؟ ایک ایسا ماحول جس کے اندر ہم آزادی کے ساتھ اپنے سوچ کے مطابق زندگی گزار سکیں، یہ ہم دونوں کا مفاد ہے۔ ہم نے اس لیے اس کے لیے کام کرنا ہے اپنے اس اختلاف کو ساتھ رکھتے ہوئے۔ صحیح، تو دیکھیں قرآن مجید نے بھی جب یہ بات کہی، اہل کتاب سے اختلاف تھا نا ظاہر ہے، صحیح، تو کہاں سے شروع کیا؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ تو ہم مشترکات سے بات شروع کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ آؤ تم جس مذہب کو چاہو اس کو مانو،
تم جس مسلک کو چاہو اس کو مانو، تم جس سیاسی فکر کو اختیار کرنا چاہتے ہو اس کو کرو، صحیح، تم جس سیاسی جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہو شامل ہو جاؤ، لیکن یہ یاد رکھو کہ یہ تمہارا حق اسی وقت محفوظ رہے گا جب پاکستان ایک ایسا ملک بنے گا جو پرامن ہوگا، جس میں دوسروں کی رائے کا احترام ہوگا، جس میں دوسروں کے وجود کو تسلیم کیا جائے گا، تو اس کے بعد وہ سب کے بھلے میں ہے، سب کے حق میں ہے یہ چیز۔ تو کہنا یہ ہے کہ اختلاف برائی نہیں ہے، وہ فطری ہے، وہ ہر معاملے میں ہوگا، ہوتا آیا ہے دنیا میں، انسانی تاریخ میں آج تک کوئی معاشرہ ایسا وجود میں نہیں آیا کہ جب سب کے سب لوگ ایک نقطہ نظر کو مان لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ حق پر تھے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ سب لوگ نے آپ کے دین کو قبول کر لیا۔ آپ کو قبول کرنے والوں نے آپ کے دین کو قبول نہیں کیا۔ اچھا، سیدنا مسیح کو کتنے لوگوں نے مانا تھا؟ 12 لوگ۔ کتنے لوگ تھے جو ان کی رات کو صحیح کہتے تھے؟ حواری، بالکل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا مسیح اللہ تعالیٰ کی نشانی تھے، کوئی معمولی چیز نہیں تھی، یعنی خدا اپنی نشانیاں زمین پہ اتار رہا ہے، صحیح۔ اس کے باوجود لوگ نہیں مان رہے۔ تو اب کیا کیا سیدنا مسیح نے؟ سب کو طے کر دیا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کر دیا؟ آپ نے خود ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاد گرامی بتایا ہے کہ میں کوئی انتقام لینے کے لیے نہیں آیا، آج تو معاف کر دینے کا دن ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہ پیغمبروں کی تعلیمات کے اندر بھی، انسانی معاشرے کے اندر بھی، ان کے ہوتے ہوئے بھی لوگوں نے اختلاف کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود کو قبول کیا ہے۔ یعنی قرآن مجید نے خود کہا نا، ساغرون بن کے رہو، کوئی سورہ توبہ میں لوگوں سے کہا گیا، سوائے ان لوگوں کے جو پیغمبر کے خلاف تلوار لے کے کھڑے ہو گئے۔ ان سے ظاہر ہے جو آپ سے جنگ کرے گا وہ جنگ تو آپ کریں گے ہی، وہ تو فطری بات ہے، لیکن اگر آپ اپنے دین پہ رہنا چاہتے ہیں اور جنگ نہیں کر رہے اور امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو آپ لڑے۔ قرآن مجید میں تو جہاد کو فتنے کے خلاف کہا گیا ہے، اور فتنے کی تعریف سب نے یہ کی ہے کہ یہ آپ کی مذہبی آزادی کو ختم کرنا۔ صحیح، اس کو آپ ختم کر دیں گے تو اس کے لیے آپ تلوار اٹھا سکتے ہیں ان لوگوں کے خلاف جو لوگوں کی مذہبی آزادی کے در پہ۔ آزادی کو وہ در پہ۔ تو یہ اتنی بڑی قدر ہے، اس لیے کہ سماج قائم نہیں رہ سکتا اگر لوگوں کے حق اختلاف کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ صحیح، لوگوں کو یہ حق نہیں دیں گے کہ وہ جس مذہب پر قائم رہنا چاہتے ہیں وہ رہیں، جس سیاسی جماعت کے ساتھ، جس سیاسی فکر کے ساتھ وابستہ ہونا چاہتے ہیں وہ وابستہ ہوں۔ صحیح، صرف اتنی پابندی آپ لگا سکتے ہیں کہ آپ اپنی بات پرامن طریقے سے دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں پر جبر نہیں کر سکتے آپ۔ اپنا نقطہ نظر وہ سیاسی ہو یا مذہبی ہو، کوئی ہو، طاقت کے زور پر، اور طاقت جیسے میں پہلے عرض کیا کہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، آپ زیادہ ہیں جس وجہ سے آپ طاقتور ہیں تو آپ کہیں گے یہ جو اقلیتیں ہیں ہم ان کو جینے کا حق نہیں دیتے۔ یہ حق اللہ نے آپ کو نہیں دیا۔ یا آپ کے ہاتھ میں بندوق ہے اور آپ یہ کہیں کہ میں دوسروں کو اس لیے نہیں یہ حق دے سکتا کہ وہ نہتے ہیں، یہ حق آپ کو اللہ نے نہیں دیا، کسی نے نہیں دیا۔ دنیا میں کوئی نظام قائم رہ ہی نہیں سکتا اگر آپ یہ نہ کریں۔ تو یہ ہے وہ بنیادی چیز۔ آپ نے حل کا پوچھا تو حل یہی ہے کہ اختلاف کے آداب سیکھیں، صحیح، اس کو فطری سمجھیں، اور اس کے ساتھ بڑے مقاصد پر جو اتفاق رکھتے ہیں اس کی بنیاد پر اکٹھے ہو جائیں۔ صحیح۔ اور خورشید صاحب یہ بات بھی ہے نا کہ آپ اپنے حقوق کے لیے دوسروں کے حقوق غصب نہیں کر سکتے۔ آپ یہ کہیں جی کہ میں دھرنا دینا چاہتا ہوں اور کہیں جی میرا جمہوری حق ہے اور لوگوں کے راستے روک دیں، ایمبولینس کے راستے بند کر دیں، اسکول جانے والے بچوں کے لیے پرابلم پیدا کریں۔ اور میں نے یہاں پر دھرنوں میں دیکھا ہے کہ ہماری بوڑھی مائیں بہنیں کئی کلومیٹر پیدل چل کے جا رہی ہیں، اور آگے سے کہا جا رہا ہے ہم تو مذہب کے ایک بہت بڑے کاز کے لیے دھرنا دے رہے ہیں، ہم تو پاکستان کو بہتر کرنے کے، تم تو ابھی زندگیاں عذاب بنا رہے ہو، تو کیسے آپ یہ سارا کر رہے ہیں؟ لوگوں کی تجارت کو آپ روک رہے ہیں، لوگوں کی معیشت کو روک رہے ہیں۔ مقدس شخصیات کے نام پر سڑکیں بند کر دی جاتی ہیں۔ وہ جو دہاڑی لگا کے لے کے جاتا ہے شام کو، اس کا روزگار آپ نے تباہ کر دیا، اور آپ صرف اصل میں، اور وہی بات ہے کہ نعرہ آپ کا حق ہے اور کلمہ عمل آپ کا باطل۔ بالکل۔ تو اس کے پر آپ، تو میرا خیال ہے کہ ہماری نئی نسل تک یہ بات پہنچانے کی بہت شدت کے ساتھ ضرورت ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ وہ طریقہ جس میں لوگوں کے لیے پرابلم کریٹ ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا راستوں میں مت بیٹھو اور کسی کا راستہ بند کر دیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے آئین میں بھی جو بنیادی حقوق بیان کیے گئے ہیں اس میں یہ موومنٹ کا حق بھی ہے۔ ہاں بالکل، آپ مجھے پابند نہیں کر سکتے، نقل و حمل کی آزادی ہے، یہ بنیادی حقوق میں شامل ہے۔ صحیح، بالکل۔ اچھا پاشا صاحب، یہ خورشید صاحب نے بہت ہی اہم باتیں بیان کی ہیں، اور کاش کہ لوگ ان باتوں کو سمجھیں بھی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، لیکن بہرحال ہم سب لوگوں نے مل کر، ایک تو ہم نے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ فضا ایسی ہے کہ مایوسیوں کے جو قافلے ہیں نا وہ صبح و شام ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہوتے ہیں بادل کی صورت میں، اور ہم کہتے ہیں یار کیا کریں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مر تو ہم سکتے نہیں، اپنی جان نہیں لے سکتے، تو اب زندہ تو رہنا ہے، اور جب تک زندہ رہنا ہے تو یہ والی باتیں کرتی رہنی ہیں، بھلے تھوڑے ہی لوگ ہوں۔ اول تو یہ ہے کہ کاش یہ تھوڑے لوگ دوسری طرف والے ہوتے ہیں، لیکن صحیح بات کرنے والے لوگ اب تھوڑے رہ گئے، تو ہم نے اس
بات کو پوری اپنی جتنی طاقت ہے، یعنی پھیپھڑوں کی طاقت کو، ڈنڈے کی طاقت نہیں، اس کے ساتھ ہم نے بیان کرتے رہنا ہے. تو اگر پاشا آپ اجازت ہو جی جی ارشاد. میں عرض کر دوں کہ اس میں دوسروں کے تجربات سے سیکھنا چاہیے. بالکل واہ کیا امریکہ میں رہنے والے ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کرتے؟ بالکل. کیا برطانیہ میں اور باقی دنیا کے حصوں میں رہنے والے اختلاف نہیں کرتے؟ تو کیا وہ یہی کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف دست و گریباں ہو جاتے ہیں یا دوسروں کے حقوق کو اس طرح سے چھیننا شروع کر دیتے؟ لوگوں سے سیکھنا چاہیے. دنیا میں جن معاشروں میں امن آیا ہے، کس سے امن آیا ہے، اسے ہم سیکھیں کہ ہم بھی اپنے ہاں اس طرح سے عمل لے کے آئیں. صحیح. اور ہم تو بڑے مزے سے کہہ دیتے ہیں نا کہ یورپ اور امریکہ والے کلمہ نہیں پڑھتے، باقی اچھے مسلمان ہیں. تو آپ کو پر کس نے پابندی لگائی ہے؟ آپ تو کلمہ بھی پڑھتے ہیں. آپ تو پڑھ رہے ہیں نا، تو کیا مسئلہ ہے آپ کے لیے؟ تو پاشا صاحب تھوڑا سا یہ ذرا ذکر کریں کہ ہم اپنی جو نئی نسل ہے، آپ ایک سکول کے اندر پڑھا رہے ہیں اور منسلک ہیں ان سارے معاملات سے، تو اب یہ جو بڑے ہیں نا، ان کو پتہ نہیں کیسے سمجھائیں گے، لیکن بچوں کو تو ہم ایک سلسلہ شروع کر سکتے ہیں نا کہ ان سے ہم بات کریں، ان کو بتائیں اور مختلف مذاہب کے بارے میں بتائیں، مختلف سیاسی نقطۂ نظر. ہم تو سیاست کو بھی گالی بنا دی ہے اور مذہب کو خوف کی علامت بنا دی ہے ہم نے. تو یہ جو گالی اور خوف کی علامتیں بن چکی ہیں، ان کو دوبارہ ہم اپنی اصل شکل میں کیسے بحال کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ. ایکچولی دیکھیں، جو بچے کو ہم سکھانا چاہتے ہیں صحیح، ہم اس کو 100% سکھا سکتے ہیں صحیح، اور سکھا بھی رہے ہیں. وہاں پر ہمارے پاس موسٹلی جو اسٹرینتھ ہے وہ ہمارے ایمز ہیں، جو ہمارے مسلم بہن بھائی ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا سٹاف بھی اسی طرح سے ہے. ٹھیک ہے، آپ ہمارے اسکول کو اگر وزٹ کرتے ہیں، صحیح، ہمارے ادارے کو وزٹ کریں، تو آپ کو موسٹلی ہر ایک دوسرا بندہ جو ہے وہ دوسرے سے تیسرا بندہ جو ہے وہ آپ کو ملے گا وہاں پہ جاب کرتے ہوئے، وہاں پہ پڑھتے ہوئے. اور ہمارے پاس الیٹ فیملیز جو ہیں وہ وہاں پر ہیں. اور جب ہم کوئی اس طرح سے کمیونیکیشن کا کوئی سیشن رکھتے ہیں، وہ آتے ہیں اور ہماری بات سنتے ہیں. اور ہم جیسے کہ ہماری جو اسٹرینتھ ہے وہ سارے مکس ہے، تو ہم بچوں کو لیڈ کر پاتے ہیں اور ان کو اچھے سے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ روابط جو ہے وہ رکھنا اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا ہم سکھاتے ہیں. اور اسی طرح سے ہمارے جب ایونٹ آتے ہیں، ان کے ایونٹ آتے ہیں، ہم مل کر ان کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور وہاں پر جو ہمارا مسلم ٹیچر ہے یا ہمارا کرسچن ٹیچر ہے، اس نے کلاس میں جا کر یہ نہیں کہ وہ کرسچن ہے، یا جو ہماری مسلم ٹیچر ہیں اس نے جا کے اپنی ریکگنیشن یہ نہیں بنانی، اپنا سگنیچر یہ نہیں بنانا کہ میں مسلم ہوں. ٹھیک ہے، وہاں پر محبت کا درس ہے، محبت کا درس ہے. ٹھیک ہے، اور محبت کو وہاں پر جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے. اور جب ہم اداروں سے ہم اس بات کو اٹھائیں گے، ایک چھوٹا بچہ ہمارے پاس نرسری میں بچہ آتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے لے کر ہم او لیول تک اس کو لے کر جاتے ہیں. صحیح. ایک بچہ جب ایک ماحول میں کام، محبت سے، پیشنس سے رہنا سیکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ باہر نکلے گا تو وہ پراؤڈلی کہے گا کہ میں تو اس ادارے سے پڑھا ہوں. کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کو وہاں پہ محبت مل رہی ہے. صحیح. اور وہاں پر اس کو معافی کا درس بھی مل رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ، اب بہت ساری باتیں ایسی اختلاف ہوتا ہے، بچے ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، ایون ہم معاشرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں. اور میرے پاس جو سمجھ لے کے جو خدمت ہے، مجھے خدا نے سمجھ لے کے رکھا ہی اپنے مسلمان بہن بھائیوں میں ہے. اور جب میں 2008 کے اندر اسلام آباد میں شفٹ ہوا تھا، تو آپ یقین کریں 1 سال میں کرسچن کمیونٹی میں رہا ہوں. اس کے بعد میرا جتنا ٹائم گزرا ہے، ٹھیک ہے، میں مسلم بہن بھائیوں میں رہا ہوں. اور میں جہاں جہاں رہا ہوں وہاں جا کر آپ ان لوگوں سے پوچھیں، جب میں ایک ایریا چھوڑتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ کیوں کہتے ہیں؟ سر میرے اندر محبت ہے، میں ان سے شیئر کرتا ہوں، ان کے ساتھ اپنے ایشوز جو ہیں وہ رکھتا ہوں، درد میں شریک ہوتے ہیں، اور ان کے پاس میں اپنا دکھ درد رکھتا ہوں. یار مجھے یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. اور میں، آپ یقین کریں، میں ایک میرے پاس ایسا سمجھ لیں کہ خدمت بھی ہے. میرے پاس ہمارا رہن سہن کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ میری مسز ہیں، میری بیٹیاں ہیں، 3 میری بیٹیاں، 1 بیٹا ہے. ٹھیک ہے، سو جب ان کے پاس مسلم بیٹیاں، ہمارے جو نیبرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بائبل مقدس کی بھی بڑی خوبصورت تعلیم ہے. تعلیم کوئی بھی جو ہے وہ ہمیں محبت سے باز نہیں رکھتی.
وہ یہ نہیں کہتی کہ معاف نہیں کرنا کسی کو، وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ خون ہی کرنا ہے یا کسی کا گریبان پکڑنا ہے تو انصاف ہوگا۔ انصاف لینے والا ہے جو جس نے ہمیں خلق کیا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں محبت کا درس دیا ہے۔ تو ہم ایک دوسرے کو کیوں میں اپنا ہاتھ بڑھاؤں تو میں ان کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوں، اور جب ان کے سر پر ہاتھ آتا ہے ان کو پیار دیتا ہوں تو وہ اپنے فیملیز میں اپنے گھروں میں جا کر یہی بتاتی ہوں گی کہ ہمارے ساتھ انکل ہیں یا بھائی ہیں جنہوں نے ہمارے سر پہ پیار دیا۔ تو اس کی وجہ ہے سر میرے اندر وہ انسان زندہ ہے کہ جس کے اندر وہ ساری لیمیٹیشنز جو ہے وہ بیدار ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ دوسرے کی بیٹی نہیں ہے، یہ میری بیٹی ہے۔ اور بائبل مقدس کی تو تعلیم یہ ہے کہ ہم دوسروں کے پاس معافی کا درس لے کر جاتے ہیں، اور بائبل مقدس میں یہ مینشن ہے سر، میں مینشن کرتا جاتا ہوں کہ خداوند مسیح جو ہیں ان کے پاس ان کے شاگرد نے ایک سوال کیا، انہوں نے کہا کہ ربی مجھے بتائیں کہ میں اپنے بھائی کو کتنی دفعہ معاف کروں؟ اب شریعت میں تو لکھا تھا 7 بار، لیکن مسیح نے جواب دیا کہ اپنے بھائی کو 7 کا بھی 70 بار اس کو معاف کر۔ اب اس کو ملٹیپلائی کریں 490 دفعہ ہم اپنے بھائی کو معاف کرتے ہیں۔ تو جب بھائی کے لیے معافی ہے تو نیبرز کے حقوق میں جب آتی ہے بات تو نیبرز میں یہی ہے کہ میں اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کروں، اور ہمسائے کی ڈیفینیشن بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ پارسی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ کا خون کا رشتہ ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی رنگ نسل، وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنوں کو پیار کرنا ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا ہمسایہ، اس کے اندر یہ دیکھیں نا کہ دیکھیں وہاں پر تو یہی درس ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی مانت۔ سو سر جو مجھے پسند ہے میں اپنی پسند کو تو رکھوں، منظر عام پر رکھوں، نمبر 1 پہ رکھوں، اور جو آپ کو پسند ہے اس کو بھول جاؤں۔ اور دیکھیں کتنی واضح تعلیمات، اور اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو رات کو سیر ہو کے کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ یعنی آپ نے صرف یہ نہیں کہ اس سے محبت ہی کرنی ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس کی ضروریات زندگی کا بھی خیال رکھنا ہے، اور برابر کا۔ اور ایک اور روایت میں کہ ہمیں خوف ہونے لگا کہ کہیں اللہ کے رسول وراثت میں اس کو حصہ دار نہ مقرر کر دیں۔ یعنی اس حد تک یہ پڑوسیوں کے حقوق اور بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن خورشید صاحب ہمارے ہاں ایک اور بڑا پرابلم ہے، ہماری جو شاعری ہے نا اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں انتہا پسندی ہمیں سکھائی جاتی ہے، ہماری فلم ہے، ہمارا ڈرامہ ہے، اس کے اندر ہمیں انتہا پسندانہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ خامد بیوی کو تھپڑ مار رہا ہے، بیوی خامد کو تھپڑ مار رہی ہے، یعنی ڈراموں میں اس طرح کی سین ہمیں دکھائی جاتے ہیں، کہانیوں کے اندر سارا کچھ یہی ہے۔ وہ مجھے یاد ہے کہ وہ بالکل ابتدائی جوانی میں کچھ اشعار ہم پڑھتے تھے نا، بڑے اچھے لگتے تھے کیونکہ ان میں انتہا پسندانہ رجحانات بہت زیادہ تھے۔ تو اس میں ایک تھا نا کہ پلٹ کے آنکھ نم کرنا مجھے ہرگز نہیں آتا، گئے لمحوں کا غم کرنا مجھے ہرگز نہیں آتا، محبت ہو تو بے حد ہو، جو نفرت ہو تو بے پایا، کوئی بھی کام کم کرنا مجھے ہرگز نہیں آتا۔ تو یعنی ہم نے جو سیکھا ہے وہ یہی ہے کہ نا یا اس پیک پر ہونا ہے یا اس پیک پر ہونا ہے، یہ درمیان والا کوئی راستہ نہ ہمیں شاعر بتاتا ہے، نہ ادیب بتاتا ہے، نہ خطیب بتاتا ہے۔ تو مجھے بتائیں بچے تو پھر اسی طرح تیار ہوں گے نا۔ وہ خیرون پروین شاکر کا ایک شعر ہے کہ شدت ہے مزاج میرے لہو کا، واہ، نفرت کی بھی دے تو انتہا دے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ شاعری تو اپنی جگہ ہے، لیکن سوسائٹی ظاہر ہے شاعری سے نہیں چلتی، سوسائٹی تو انسانی رویوں سے چلتی ہے۔ صحیح، دیکھیے کتنی عمدہ باتیں آپ نے سنی سیدنا مسیح کے الفاظ میں، یہ ساری باتیں آپ کو قرآن مجید میں بھی ملیں گی، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی ملیں گی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سورس ایک ہی ہے، تسلسل ہے۔ ہاں، یعنی وہیں سے وہ بھی لے کے آ رہے ہیں، وہاں سے لے کے آ رہے ہیں، بالکل وہی جملے آپ کو ملیں گے کہ جو انہوں نے 70 دفعہ کی بات فرمائی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی اسی طرح سے بالکل، ہاں ایسے کہ ایک آدمی اپنے غلام پہ کچھ زیادتی کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو معاف کرو، تو معاف کرتے تو بہتر ہوتا۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں کتنی دفعہ معاف کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ دن میں 70 بار معاف کرو، دن میں 70 بار۔ تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے۔ تو یہ چونکہ ایک ہی سورس میں جیسے عرض کر رہا ہوں، پڑوسیوں کے حقوق جیسے بائبل میں سیدنا مسیح نے بیان کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بیان کیے، ایک ہی چیزیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بنیادی چیزیں اتنی زیادہ کامن موجود ہیں اور وہ سب انسانی رویوں سے متعلق ہیں۔
آپ کے علم میں قرآن مجید نے زکوٰۃ کے جو مصارف بیان کیے ہیں اس میں اسماء صفت بیان کی ہیں، مسافر، قیدی، ٹھیک ہے. اچھا، قیدی کا جو لفظ ہے اس کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ کون سے مذہب کا ہے، مسافر کے ساتھ لکھا ہوا نہیں ہے کہ کون سے مذہب کا ہے. بالکل ایسا ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، جو آپ کے پڑوس میں رہتا ہے قطع نظر اس کے کہ وہ کون ہے، جو مسافر ہے قطع نظر اس کے کہ وہ کون ہے. تو مذہب جو ہے وہ دنیا کے معاملے میں، سارے مذہب اس معاملے میں بالکل کچھ شک ہی نہیں ہے کہ آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ دوسروں کے وجود کو آپ نے تسلیم کرنا ہے. آپ کی جو رحمت ہے، آپ کی جو یہ تگودو ہے وہ صرف ایک گروہ کے لیے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چونکہ مسلمان معاشرہ اکثریت میں ہے تو مسلمانوں کو زیادہ حساس ہونے کی ضرورت ہے اس معاملے میں کہ آپ تو اس رسول کی امت میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. ہم تو آپ کے علم میں ہے کہ ہم رحمت للعالمین و خاتم النبیین اتھارٹی کے پلیٹ فارم سے ہم تو منارٹیز کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں. بالکل. اور پچھلے سال آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے مسیحی بچوں کو بلایا تھا آرفن بچے، ہاں، جو یتیم تھے، ہم نے ان کو بلایا اور ہم نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ شریک ہیں اور ان کو تحفے دیے کہ یتیم بچہ جو ہے اس کے حقوق کی حفاظت اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ وہ آپ کا ہم مذہب ہے. وہ سوسائٹی میں یتیم ہے تو وہ مسلمان ہے یا جو بھی ہے، جس مذہب کا بھی حقوق کی حفاظت آپ نے کرنی ہے. کمزور ہے جو، جس پہ مظلوم جو بھی ہے، آپ اس کے دیکھیں اسلام کا قانون بھی آپ کو کیا کہتا ہے، انسانی جان کی حرمت پہ کوئی فرق نہیں ہے. صحیح. آپ مسلمان اگر کسی غیر مسلم کو قتل کرے گا تو اس کو بھی وہی سزا ملے گی جو کسی مسلمان کو قتل کرے گا. صحیح. انسانی جان کی حرمت اللہ نے رکھی ہے اور وہ انسان کی رکھی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اس نے مسلمان کی جان کی حرمت نہیں رکھی صرف. صحیح. تو یہ اتنی کامن چیزیں ہیں مذہب میں موجود ہیں کہ جو آپ کو بتاتی ہیں کہ انسانوں کا احترام کریں، آپ ان کے بنیادی چیزوں کا آپ خیال رکھیں، ان کے حقوق کا خیال رکھیں. اور بات وہی ہے کہ آپ اس اختلاف کے ساتھ رکھیں گے یہ، ورنہ کیا اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں کہ اختلاف کریں گے لوگ؟ اور وہ اس نے خود کہا ہے کہ میری تو اسکیم ہی ہے کہ اختلاف کریں، میں نے تو خود نہیں بنایا سب کو ایک. اگر آپ کی اور میری بایولوجیکل کنسٹرکشن ایک ہو سکتی ہے تو ذہنی کیوں نہیں ہو سکتی تھی؟ صحیح. ٹھیک، سارے مرد دنیا کے ایک طرح کے ہیں، صحیح. ساری عورتیں ایک طرح کی ہیں، وہ مسیحی ہوں، مسلمان ہوں، پارسی ہوں، ہندو ہوں، جو بھی ہوں. کیا اللہ یہ نہیں کر سکتا تھا کہ سب کے ذہن بھی ایک طرح کے بنا دیتا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے دانستہ نہیں بنائے. صحیح. اس لیے کہ وہ اس کے وہی قانونی آزمائش کے تحت اس نے لوگوں کو یہ موقع دیا کہ وہ جو چاہیں کریں، ان کا حق ہے. تو یہ وہ بنیادی، ویسے ایک سارے ہوتے تو روبوٹ کی طرح لگتے. ہاں، روبوٹ ہوتے. وہ انسانی ضرورت بھی تھی. اگر سب کوئی فنکار ہونا چاہیے، کوئی بڑے ہی ہونے چاہیے، کوئی انجینئر ہونا چاہیے، کوئی شاعر ہونا چاہیے، کوئی سیاستدان، کوئی عالم ہونا چاہیے. ان سب کی ضرورت ہوتی ہے سوسائٹی کو. تو اللہ نے یہ تنوع جو رکھا ہے یہ انسان کی ضرورت کے پیش نظر رکھا ہے، اس کو مواقع دیے. وہ خورشید صاحب یہ بھی آپ دیکھنا، سوری آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، کہ مسلمانوں کے مسیحوں کے ساتھ فکر و نظر کے اختلافات ہیں، لیکن مسیحوں کے اندر بھی تو بہت زیادہ اختلافات ہیں، مسلمانوں کے اندر بھی تو بہت زیادہ اختلافات ہیں. تو یہ نہیں کہ اختلاف اتنا ہے وہ جو آپ بیان کر رہے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں گھر کے اندر اختلاف ہے. گھر کے اندر اختلاف، گھر کے اندر اختلاف، ایک ماں باپ کے بچے، لیکن سوچنے کے انداز زاویے مختلف ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں، ہم خود دیکھتے ہیں. تو یہ اس کا مطلب یہ خدا کی اسکیم کو سمجھنا چاہیے. میں بار بار اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتا ہوں کہ یہ جو تنوع کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی اسکیم ہے اس کو سمجھیں آپ. اور وہ معاشرہ کامیاب ہوتا ہے جو فطرت کے قریب ہوتا ہے. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اسکیم کو سمجھنے والا ہوتا ہے. آپ فطرت سے لڑائی کر رہے ہیں نا، اس نے زمین کے اوپر زندگی کے آثار پیدا کیے ہیں، آپ نے اس کو برباد کر دیا، فطرت کو نہیں سمجھا، درخت آپ نے کاٹے، آپ نے جو اس کو سورج کی شعاؤں کو آنے کی جو تہیں اللہ نے رکھی تھی اس کو برباد کیا، آپ نے زمین کی ٹمپریچر کو بڑھایا. تو آپ جب فطرت سے ہم آہنگ نہیں ہوتے تو زندگی کو مشکل بنا لیتے ہیں. اسی طریقے سے انسان کی فطرت کو بھی سمجھیں، اس میں اختلاف کی جو صلاحیت اللہ نے رکھی اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق معاشرے کو بنائیں. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ دنیا میں کیا ایسا کوئی انہونی چیز نہیں ہے اختلاف کا ہونا. اصل چیز یہ کہ سیکھیں کہ اختلاف کے ساتھ کیسے جینا ہے، اور وہ اسی وقت ہوگا جب آپ بڑے مقاصد کے لیے جو سب کامن ہے، سب کے لیے جینے کا حق، اس کو مقاصد شریعت بھی آپ کی کہتے ہیں. جینے کا حق سب کا ہے، مال کی حفاظت سب کا حق ہے، عزت و آبرو کی حفاظت سب کا حق ہے، نسب کی حفاظت سب کا حق ہے. یہ وہ بنیادی جس کو آج کے دور میں آپ بنیادی انسانی حقوق کہتے ہیں. ہمارے علماء اس کو مقاصد شریعت کہتے ہیں. یعنی شریعت بھی اسی کے لیے ہے کہ بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ پامال نہ ہوں. یہ جو حق زندگی ہے، بنیادی حق ہے، یہ ہر انسان کا حق ہے، اس کو کوئی پامال نہیں کر سکتا. یہ جو آپ کے مال کی حفاظت ہے، آپ کے مال پہ کوئی دوسرے کو
حق نہیں ہے کہ اس کو چھیڑ چھاڑی کرے. آپ کی اور میری عزت و آبرو کو کسی کو حق نہیں ہے کہ چھیڑ چھاڑ کرے. تو یہ وہ حقوق ہیں جو شریعت کہتی ہے کہ آپ کریں. اور میں نے پھر بار بار کہ وہ یہ نہیں کہتی کہ یہ مسلمان کی جان کی حفاظت, مسلمان کی عزت کی حفاظت یا مسلمان کے مال کی حفاظت, انسان کی جان کی حفاظت. صحیح. تو اس بات کو پھیلانے کی ضرورت ہے. مسلمان اپنے مذہب کو ٹھیک طرح سے سمجھے, مسیحی اپنے دین کو ٹھیک طرح سے سمجھے, سب اپنے دین کو ٹھیک طرح سے سمجھے, تو ان کو ایک ہی بات معلوم ہوگی صحیح کہ انسانوں کے درمیان محبت اور بھائی چارے کے ساتھ رہنا ہے. اور اسی پر آپ کو معاشرے کو پرامن بنا سکتے ہیں. اسی کے مطابق آپ کی زندگی بھی سکھی رہ سکتی ہے, دوسروں کی زندگی بھی سکھی رہ سکتی ہے. بہترین. اور یہ جو پرامن بقائے باہمی کا تصور ہے وہ اصل میں انہی باتوں پہ کھڑا ہوا. جی جی بالکل. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے معاشرے کو پرامن بنائیں تو لازمی ہے کہ آپ نے ہر تخلیقی سوچ کو سپیس دینی ہوگی, موقع دے. ہر مذہب کو سپیس, کیونکہ خوف کے عالم میں ترقی نہیں ہو سکتی. خوف کے عالم میں ہم ڈرے ہوئے رہتے ہیں, اور ڈرا ہوا ذہن سماج کے اندر نہ کوئی تعمیر کر سکتا ہے نہ تخلیق کر سکتا ہے. اور یہی ہوا کہ جب تک مسلم سماج کے اندر خوف کی فضا نہیں تھی تو ہمارے ہاں بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوتے تھے, بڑے بڑے انجینئر پیدا ہوتے تھے, بڑے بڑے علماء پیدا ہوتے تھے. جب ہم نے خوف کی بیڑیاں اپنے معاشروں کے اندر قائم کی, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب پھر چھوٹے ذہن کے لوگ لیڈر بننا شروع ہو گئے. مناظر جو ہیں وہ کھل کے سامنے آنا شروع ہو گئے, جو ایک دوسرے کو مناظرے کر کے جیتتے تھے. تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہمیں اس کی روح کو سمجھنا چاہیے. اچھا, وقت بالکل مختصر ہے کھوکر صاحب, تو میں تھوڑا سا آپ سے یہ گزارش کروں گا. ایک تو سب سے پہلے کرسمس کے ایام ہیں, آپ کو کرسمس کی خوشیاں بہت زیادہ مبارک ہوں. اور پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بسنے والی جتنی مسیحی کمیونٹی ہے ان سب کو ہم پاکستان ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم سے اور ابتدا کے پلیٹ فارم سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور خدا کرے کہ یہ بڑی, تو قرآن مجید نے جو حضرت مسیح کا جملہ خود بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ اس دن پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا, ہاں اس دن پر سلامتی ہو جب میں اٹھایا جاؤں گا, یوم ولدت یوم اموت یوم ابعث حیا, اس دن پر سلامتی. قرآن آپ کو قرآن کہہ رہا ہے. مبارکباد بائبل مقدس میں یہ ہے کہ خوشی مناؤ, خوشی مناؤ. یہ بہت خوبصورت دن ہے. اور اس میں سمجھ لیں کہ ہم قدرت کو سمجھ آئیں تو انفارچونیٹلی قدرت کو ہی سمجھنا بڑا مشکل ہو گیا, کیونکہ قدرت کو ہم نے بہت چھوٹا بنا لیا ہے اور اپنے خیالات جو ہیں ان کو بہت زیادہ بنا لیا, اپنے خیالات کو بہت بڑا کر لیا اور قدرت کو ہم سمجھتے کہ وہ چھوٹی ہے. سو قدرت جو ہے اس کو کام کرنے دیں, جسٹس انصاف جو ہے خدا کے ہاتھ میں رہنے دیں. اپنے ہاتھ میں لے لیں گے تو پھر ہم انسانوں کا جینا جو ہے وہ بڑا مشکل کر دیں گے. محبت کو ہی شیئر کریں, محبت کو ہی جگہ دیں. محبت سے سب کچھ ہو سکتا ہے سر. صحیح. محبت سے ہم ایک دوسرے کو بدل بھی سکتے ہیں. ہو سکتا ہے میرے جو خیالات ہیں وہ آپ کے خیالات نہیں ہیں, لیکن جب ہم محبت ایک دوسرے سے شیئر کریں گے تو ہمارے ایسے بھی تعلقات ہیں جو آباء و اجداد سے چلے آ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو خوشی آئی ہے ضرور ان سے شیئر کریں. سو ہمیں صرف اور صرف محبت میں لوگ اپنی زمینیں دے دیتے ہیں, اپنے پہ اور نفرت میں نا اس کی بھی چھین لیتے ہیں. اپنے ہاں جی, اپنے پہ نظر رکھنا ہمیں اچھا لگے گا, ٹھیک ہے. اپنے سے نظر ہٹا کے دوسروں کو دیکھیں کیسے جی رہا ہے, کیسے کھا رہا ہے. اور مسیح کی تعلیم یہی ہے کہ کیا تم نے بھوکے کو کھانا کھلایا. میں اپنے چرنیاں تو ہمارے آپ لوگ سمجھتے ہیں چرنی تو بڑی خوبصورت سے جاتے ہیں, آپ وزٹ کریں تو بڑی محنت کی ہوگی وہاں پہ. ہم لکڑی کی یا اور ساری چیزیں جو ہے وہاں پہ سنبھل کر دیں گے, ان کو تو خوبصورت بنا لیں گے, لیکن ہمارے دل کی چرنی جو ہے, کیونکہ خدا کہتا ہے کہ میرا مقدس انسان کے اندر ہے. اور خدا نے جب انسان کو اپنا مقدس بنایا ہے, خدا نے اپنا گھر انسان کے دل کو کہا ہے. جب ہم اپنے دل میں خدا کو بسنے نہیں دیں گے تو پھر محبت نہیں آ سکتی, کیونکہ محبت کا شروع خدا ہے. اس نے خدا نے محبت سے شروع کیا. قرآن میں کہتا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً جب سب کچھ بنا لیا ہے صحیح, تو کیوں ضرورت پیش آئی کہ اس کو کوئی دیکھے, اس کو انجوائے کرے, اس ساری خوبصورتی کو کوئی دیکھے, ٹھیک ہے. تو کیوں خدا نے آدم کو بنا لیا, اور جب بنایا ہے تو پھر اس کے لیے بندوبست بھی کیا ہے. صحیح. جب گرا تو اس کو بچانے کا بھی بندوبست کیا ہے. جب نوح کا دور تھا تو وہ دیکھیں ساری دنیا ختم ہو گئی تھی, پھر 8 لوگ باقی تھے. ہم اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ ایک ہی ہیں. اگر ہم نسل ابراہیمی کو دیکھ لیں
تو میں اور آپ بہت دور نہیں ہیں، صحیح، ہم بہت نزدیک ہیں، اور انہی رشتوں کو خونی رشتے کہا جاتا ہے۔ باپ ایک ہے، ٹھیک ہے، باپ تو ایک ہے نا، تو باپ کی جنریشن گنی جائے گی نا، تو جب باپ کی جنریشن سے ہم بلونگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ابراہیم کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارا کیا ہے، وہ روحانی باپ ہے، ایمانداروں کا وہ باپ ہے، ٹھیک جد ہے، الانبیاء، ہاں جی۔ تو صحیح، دیکھیں جب انہوں نے لنک کیا ہمیں، تو ہمیں کیوں محبت، ہم کیوں اپنے دل سے ختم کر رہے ہیں؟ صحیح۔ بہت بہت شکریہ پاسٹر جاوید مسیح کھوکر صاحب، Thank you خورشید so ندیم much. صاحب، بہت ہی اچھی اور بڑی پرمغز گفتگو ہوئی۔ ناظرین، یہ ہے کہ جو آج ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو سیاست اور مذہب کو ہم نے معاشرے میں اس طریقے سے تقسیم کیا ہے کہ دونوں بڑی، دیکھا جائے تو ایک مقدس درجہ رکھتی ہیں اور وہ ہمیں آپس میں ملاتی ہیں۔ مذہب ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کے ساتھ تعلق کیسے قائم کرنا ہے، سیاست ہمیں بتاتی ہے کہ آپ نے معاشرے کے اندر جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اجتماعی کوششیں کیسے کرنی ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں کو ہم نے بڑے غلط قسم کے عنوانات دے دیے ہیں، اور اس کی وجہ سے معاشرے میں انتہا پسندی جو ہے پھیل رہی ہے۔ فلاحی ریاست وہ نہیں ہوتی جو صرف وعدے کرتی ہے، بلکہ فلاحی ریاست وہ ہوتی ہے جو کمزور کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، بھلے اس کا کوئی بھی مذہب ہو، اس کی کوئی بھی زبان ہو، اس کی کوئی بھی شناخت ہو۔ آئین ہمیں صرف ہمارے حقوق کے بارے میں نہیں بتاتا، بلکہ آئین ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کے جو فرائض ہیں وہ کیا ہیں۔ اور یہ جو مذہبی ہم آہنگی ہے، اس کو ہمیں کوئی ڈرامہ نہیں بنانا چاہیے کہ جب تہوار آئیں تو بالکل نمائشی سے بیانات وغیرہ دے دیے جائیں، بلکہ آپ کو مذہبی ہم آہنگی اس وقت ہوگی کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ محبت کریں، بطور انسان ان کے ساتھ محبت کریں، تو اس کے نتائج جو ہیں وہ بڑے اچھے نکل سکتے ہیں۔ اور ریاست، سیاست، مذہب، معاشرہ صرف اسی صورت میں مضبوط ہو سکتا ہے کہ جب آپ خدا کی اسکیم کو سمجھیں، ڈائیورسٹی کو سمجھیں، تنوع کو سمجھیں، اور جب ہم ان ساری چیزوں کو سمجھیں گے تو پھر ان کو ہم نفرت کا زینہ نہیں بنائیں گے، بلکہ طاقت کا قرینہ بنائیں گے، اور یہی اصل میں فلاحی ریاست کا ایک کردار بھی ہے، اور فلاحی ریاست اسی طریقے سے قائم ہو سکتی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔